السلام علیکم. بڑی ایکسائٹڈ ہوں آج کی ہارر واقعہ سنانے کے لیے. تو ریڈی ہو جائیے. سب سے پہلے تو چائے بنا کے ریڈی ہو جائیے چائے جلدی جلدی چولہے پہ رکھ کے، کیونکہ اسٹوری کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. تو دوستو، سب سے پہلے ایک بات بتاؤں، اس چینل کو میں نے آئی تھنک 2023 میں اسٹارٹ کیا تھا، یا شاید 22 میں بھول گئی ہوں. اور میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں بہت زیادہ مونیٹائزیشن کے قریب تھی، اور صرف جو ہے نا 100 گھنٹے باقی تھے واچ ٹائم، 100 گھنٹے. اور میں نے 3000 اور کچھ اس کے اوپر گھنٹے جو ہے وہ میں جو ہے حاصل کر چکی تھی. لیکن بیچ میں کیا ہوا، میں گاؤں گئی، اور میری سب سے بڑی غلطی کہ میں نے وہاں 2 مہینے گزارے. 2 مہینوں میں میں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا. اور جب میں واپس آئی تو وہ سال کا اینڈ چل رہا تھا، یعنی اس چینل کا، تو اس سے واچ ٹائم گھٹنا شروع ہوا، جسے مائنس میں چلا گیا. اور آج تک یہ چینل میں نے مونیٹائز نہیں کیا. لیکن میں نے بھی قسم کھائی ہے، کیونکہ اب ویوز بہت کم آتے ہیں، اور واچ ٹائم جو ہے ہر روز 4-5 گھنٹے. پہلے بہت سارے گھنٹے جو ہے وہ مائنس ہوتے تھے، 100 گھنٹے، 75 گھنٹے، 20 گھنٹے، 30 گھنٹے. اب 5 سے 10 تک گھنٹے جو ہے یہ بھی زیادہ ہے، تو کافی خراب ہو چکا ہے. لیکن میں پھر بھی اس پر ورک کر رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہوں. تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اس کا لنک شیئر کیجیے، تاکہ مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا واچ ٹائم حاصل ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے گا، اور آپ لوگ بھی ہارر سٹوریز سنتے رہو گے. کیونکہ اگر اسی طرح میں چلتی رہی اور واچ ٹائم مائنس اور میرا کچھ نہیں، تو شاید میں ختم کروں اس چینل کو پھر. تو چلیے شروع کرتے ہیں، اپنے ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں. دوستو، یہ 2015 کی بات ہے، جب میں یہ کہانی پڑھ رہی تھی. اس وقت میرا چینل نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو میں ویسی بہت ہاررز کی بہت زیادہ شوقین ہوتی تھی. جہاں پر ہارر کی مجھے وہ بھی آتی تھی نا، جیسے ہم کہتے بو، یعنی خوشبو، تب میں بھاگ کے جاتی تھی کہ میں سنوں کہ کیا کہہ رہے لوگ. تو ایسا ہوا کہ ایک لڑکی نے اپنی کہانی دی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایک بک ہوتا تھا کہانیوں کا، ہاررز کا. اس میں تھا، اس نے کہا تھا کہ میں کالج جاتی تھی. کالج سے پھر جب 1 بجے میں پہنچ جاتی تھی اپنے اکیڈمی. تو اکیڈمی میں ٹیچر کا ویٹ کرتے کرتے 2:30 بج جاتے تھے وہ جب آتے تھے. کیونکہ ڈائریکٹ میں گھر اس لیے نہیں جاتی تھی، کیونکہ اکیڈمی کالج سے تھوڑی نزدیک تھی، اور گھر کافی زیادہ راستہ تھا. تو گھر جانا اور پھر آنا یہ میرے لیے مشکل تھا. تو ہم دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور گھر میں یہ بولا تھا، پرمیشن لی تھی کہ ہم اسکول سے ڈائریکٹ اکیڈمی جائیں گے، اور اکیڈمی سے پھر ہم گھر آئیں گے. تو یہ ڈن ہوا تھا. تو یہ لوگ اکیڈمی جاتے تھے. اکیڈمی میں 2:30 بجے ان کا ٹیچر آ جاتا تھا. ان لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا. وہاں نماز پڑھتے تھے، اپنے لیے کھانا لے کے جاتے تھے، وہ وہاں کھاتے تھے. اگر نہیں لے کے جاتے تو کسی باہر سے ریڑھی سے کچھ چھولے وولے لیتے تھے، اور پھر وہاں اکیڈمی میں کھا لیتے تھے، فریش ہوتے تھے. تب ان کا ٹیچر بھی آ جاتا تھا، یعنی ان لوگوں کو ریسٹ مل جاتی تھی. پھر جو ہی 4-5-6 بجے تک ان کی کلاس چلتی تھی. اور اس کے بعد جب یہ لوگ اپنے گھر آتے تھے تو تھوڑا اندھیرا چھا چکا ہوتا، شام کا ٹائم ہوتا تھا. تو اس لڑکی نے نوٹ کیا تھا کہ ایک مرتبہ یہ تھوڑی لیٹ ہو گئی، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا. تو اس کی امی نے اس کو کہا تھا کہ اکیڈمی سے ڈائریکٹ تم ہاسپٹل بھی جانا. تو یہ ہاسپٹل بھی چلی گئی تھی. پھر جب ہاسپٹل سے آتے آتے اس کو 8:30-9 کے قریب بج رہے تھے رات کو. تو اس نے دیکھا کہ ان کے گلی کے ایک موڑ پہ ایک بندہ کھڑا ہے. یہ کافی خوبصورت بندہ ہے، وجیح شکل ہے اس کی، گورا چٹا اس کا فیل ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ نظر آ رہے تھے. اور کافی مطلب نوکیلی سی ناک، یعنی خوبصورتی کا نشان ہوتا ہے نا، اسے نین نقوش بہت اچھے تھے اس کے. اور وہ بندہ ایک لمبا لینتھ والا کوٹ بلیک پہنا ہوتا تھا، جو پاؤں تک ہوتا تھا. اس نے اچھے شوز پہنے ہوتے تھے، اور ایسے ہی دونوں ہاتھ جیب میں رکھے ہوتے تھے، اپنے پینٹ کی جیب میں. تو یہ لڑکی اس کو دیکھا کہ یہ کون ہے ہماری گلی میں، کیونکہ عموماً ہم اپنے محلے والوں کو جانتے ہوتے ہیں، یا اگر جانتے نہیں ہے تو کئی بار ان سے ایسے راستے میں جو ہے ہمارا آمنا سامنا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو اس کو یہ تھوڑا نیا لگا، لیکن اس نے یہ بات اگنور کی، زیادہ نوٹ نہیں کیا.
اور آگے بڑھے، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہ بندہ اس کو مسلسل تکی جا رہا ہے، یہ بھی اس کو پیچھے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ پھر جب یہ تھوڑی دور پہنچی اور اب اس کو ٹھن لینا ہے اپنے گھر کی طرف، تو وہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے ٹن لی اور یہ جب اپنی گیٹ تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اسی ٹن پہ جہاں پر اس نے اپنے گھر کے راستے کی ٹھن لی تھی، وہ پھر کھڑا ہو گیا اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو ڈر لگا اور اس نے جلدی دروازہ کھولا اور اندر گئی۔ اچھا، پھر کچھ دن یہ چیز نہیں تھا، لیکن 3-4 دن بعد پھر سے ایسے ہوا کہ اب یہ جب اکیڈمی سے آ رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھایا تھا۔ آج اس کو اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اندھیرا چھا جاتا تھا اس نے، اور یہ ان کے ساتھ تب ہوتا تھا جب یہ تھوڑی لیٹ ہوتی تھی۔ تو یہ تھوڑی لیٹ تھی، لیکن اتنی لیٹ نہیں تھی جیسے پچھلی رات تھی جو ہاسپٹل سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بندہ پھر کھڑا ہے، اور جیسے یہ اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو یہ بھی پاگل تھی جو اس کو پیچھے دیکھتی۔ اس نے آرام سے مطلب تھوڑا سلولی پیچھے دیکھا تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جب یہ دوبارہ اسی ٹرن پہ پہنچی تو وہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے گئے۔ اب یہ جب اپنے گھر تک پہنچی، اب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے کیونکہ یہاں پر ٹن تھا۔ تو یہ کہتی ہے کہ اتنے ٹائم میں وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا تھا جتنی جلدی میں اپنے گھر تک پہنچ سکتی تھی، لیکن میرے گھر تک پہنچنے سے وہ پہلے اسی موڑ پر پہنچ جاتا تھا جہاں پر میرے گھر کے لیے میں ٹن لیتی تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے گلی کے ایک کونے میں یہ بندہ کھڑا ہے، یہ لڑکی سیدھے جا کے پھر ایک ٹن لینا ہے۔ اس نے ٹن لی اور نزدیک اس کا گھر ہے، تو وہ بندہ اتنا راستہ طے کرے گا تب اس ٹن پہ پہنچے گا جب تک یہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہتی تھی میں جیسی ہی ٹن لیتی تھی تو 7-8 قدم پہ میرا گھر تھا، لیکن میرے گھر پہنچنے یعنی گیٹ پر پہنچنے سے پہلے یہ اسی موڑ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پہنچ جاتا تھا میرے پیچھے۔ میں حیران تھی کہ یہ بھاگ کے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھاگ کے آتا ہوگا۔ اس کو یہ لگا 1-2 منٹ کا تو راستہ تھا، یہ کیسے اتنی جلدی طے کرتا ہے کہ میں صرف 8-9 قدم جو ہے پورا نہیں کر سکتے اور یہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا یہ چیز تھوڑا عجیب لگا۔ یہ تیسری بار تھا۔ چوتھی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتی ہے میں نے جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزری نا، اب پیر کھڑا ہے، ایسے مہینہ ہو گیا تو اب پیر کھڑا ہے، اور جیسے میں اس کے قریب سے گزرا ہوں، میں تھوڑا سا دور گئی اور میں نے اس کو پیچھے دیکھا۔ یہ میری ایک عادت بن گئی تھی کہ میں اس کو دیکھتی تھی، کیونکہ عموماً ہم ہمیشہ ان یوزول چیز مطلب غیر معمولی چیز کو ہمیشہ ہم زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا غیر معمولی تھا یہ چیز۔ تو اس نے پیچھے دیکھا تو اس نے بھی یوں اپنا سر، جیسے ہم اپنا سر شولڈر پہ مطلب شرارت سے رکھ کے ہنستے ہیں نا، ایسے ایک سائڈ پہ موڑ کے اس نے اپنا سر ایسے موڑ کے اس کی طرف ہنسا، یعنی ایسے منہ صرف اسمائل پیش کر۔ وہ اسمائل کیا تھی کہ وہ لڑکی ڈر گئی، کیونکہ اس کی جو منہ تھا وہ کانوں تک پہنچ گیا تھا، تو یہ ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگی اور گھر پہنچی، لیکن اس نے پیچھے نہیں دیکھا کہ وہ اس ٹن پہ پہنچ گیا ہے کہ نہیں۔ اب یہ ڈرنے لگی تو اس نے اپنے فرینڈس کو بتا دیا کہ یار آج میں جلدی نکلوں گی، میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے لیے تو یہ اکیڈمی سے جلدی نکلتی تھی تو روشنی میں پہنچ جاتی تھی، اور اس طرح اس کو وہ بندہ نظر نہیں آتا تھا، اور اب اس کو لگا کہ شاید وہ کوئی بندہ ہے جو کہ مجھے چھیڑنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا اس طرح چلنے لگا تو یہ پھر سے ایک مرتبہ اس طرح تھوڑی اندھیرے میں آ رہی ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ بندہ اب اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تھوڑا سا پیچھے۔ تو اس نے ان کو بولا کہ کیوں آپ میرا پیچھا کرتے ہو، مجھے مطلب دیکھتے رہتے، تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ اور آخر میں جب گھر پہنچتے اس نے بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ کیا کہ آپ کیوں مجھے ایسے دیکھتے رہتے ہو اور عجیب حرکتیں کرتے ہو جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کوئی انسان نہیں ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میں انسان نہیں ہوں، میں بس تمہاری حفاظت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور یہ بات اس کو کافی شوق میں لے کے گئی، یہ گھر گئی اور اسے اب آہستہ آہستہ اس بندے سے محبت ہو گئی۔ تو کچھ اچھا یہ اب بولنے ہی والی تھی، یہ تھوڑی سی منہ پھٹ تھی کہ میں بہت جلدی بولوں گی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی اس طرح، لیکن جس دن یہ اس کو یہ چیز بولنے والی تھی، یہ کہتی ہے کہ وہ نہیں تھا، اور جب میں گھر کے جو ٹن ہے وہاں پہنچی تو وہ وہاں کھڑا تھا، اور اس کے پاؤں سے خون بہہ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ لمبے لمبے تھے،
اور وہ بھی خون سے لدے ہوئے تھے، اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو خون سا تھا اس کی آنکھوں میں، بالکل ریڈ، اور اس نے پھر اسمائل پیش کی، اور وہ اسمائل ایسی تھی کہ اگر آپ لوگ دیکھتے تو شاید آپ لوگ برداشت نہ کر سکتے، کیونکہ میں بھاگتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس سمت بھاگ رہی ہوں، اور خود کو سنبھلتے سنبھلتے میں گھر پہنچ گئی، اور میں اتنی بیمار ہو گئی، اور میں نے یہ اسٹوری اپنی امی کو بتائی۔ اس دن کے بعد امی مجھے، مطلب جس جگہ پر ہم رکشے سے اترتے تھے وہاں سے ہماری گلیاں شروع ہوتی تھی، امی وہاں کھڑی ہوتی تھی گھر تک مجھے لانے کے لیے۔ اور یہ اسٹوری تھی، اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا بھیانک، میں تو سمجھی تھی کہ چلو کوئی بندہ ہے یہاں کھڑا ہوتا ہے، یا تو مجھے پسند کرتا ہے، یا ایسے ہی مجھے چھیڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ اور ہے، یعنی نارملی وہ انسانوں کی طرح کھڑا ہوتا تھا اور بس انسانوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ لیکن ایک چیز، جب وہ مطلب کیا کہتے اس کو، تھوڑا سا اسمائل پیش کرتا تھا تو وہ تھوڑا عجیب ہوتا تھا، اس کی آنکھیں بھی عجیب ہو جاتی تھی، اس کے منہ بھی عجیب، اور دانت وغیرہ اور منہ اتنے کانوں تک چلی جاتی تھی۔ تو اس کے آگے یہ ایک اور سٹوری بھی ایک میگزین میں اسی طرح ہی یہاں تک بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا جو وہ لڑکی اس میں بیان کرتی ہے کہ میرا ان کے ساتھ پھر ایک ریلیشن شروع ہوا، جیسے پیار محبت کا، اور پھر میری شادی اس نے یہ سب کچھ بولا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہاں تک اس لڑکی کی کہانی چوری کی ہے، اور اس کے بعد جو بولا ہے وہ شاید اس کی اپنی ہے، یا اس نے جھوٹ بولا ہے، جو بھی ہے وہ بھی میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن یہ میں نے اس چینل پر ایک مرتبہ اپلوڈ کی، اس میں یہ تک تھا کہ اس لڑکی کی شادی بھی اس جن سے ہوئی تھی، تو وہ مجھے تھوڑا سا مبالغہ رائی لگ رہا تھا، لیکن ماخوذ لکھا ہوتا ہے نیچے، جیسے مطلب ریئل ہارر واقعات ایسے۔ تو ویسے میرا کام یہ والی ہارر سٹوری بیان کرنا نہیں ہے، یہ جن کا کسی لڑکی کے ساتھ محبت، یا کسی جن زادی کی عشق و محبت کی داستان، لیکن یہ ایک مجھے تھوڑا وہ کر گیا تھا کہ رستے میں، کیونکہ ایسے بہت سارے میں نے سنے ہیں جس میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں رات کو آ رہا تھا اور رستے میں کوئی عجیب سا بندہ کھڑا تھا، یہ چیزیں ہمیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں۔ تو دوستوں، اب آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور پلیز میرا جو سٹوریز کا لنک ہوتا ہے اپنے واٹس ایپ نمبرز پہ شیئر کیا کرے، تاکہ مجھے تھوڑا واچ ٹائم ملے پلیز۔ اور اگر آگے گیا واچ ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا تو میں سٹارٹ ہوگا یہ چینل، اگر نہیں تو پھر شاید میں ختم کروں، کیونکہ میں بھی تھک چکی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ ایک اور سٹوری جو بہت ہارر ہے وہ رات کو شیئر کروں گی۔ تھینک یو۔